الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه سجادہ نشین آستانِ عالیہ حاضر سائیں محمد یونس حیدری صاحب انتہائی قدر سے گزران فخر السادات پیر سید فضل عباس کی جانی صاحب انتہائی عزت کے لائق حضرت علامہ پروفیسر صاحبزادہ الیاس قمر القادری صاحب انتہائی واجب الاحترام صاحبزادگان آستانِ عالیہ بنام شریف حضرات علماء کرام سناخانان مصطفیٰ کریم و جملہ حاضرین اور مہمانان گرامی القدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ جس نیک عمل کے لیے ہم حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا صدقہ اللہ تعالیٰ سب سنیوں کے دامن گورے مراد سے دور فرمائے۔ میں سائیں صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پیر سید فضل عباس مدانی صاحب کو اور جملہ انتظامیہ کمیٹی کو اور جملہ احباب گرامی کو جنہوں نے خوبصورت انداز میں محفل پاک کو سجایا ہے، اس کی تقریبات کا انعقاد کیا ہے اور آج ہم اس موقع پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، لیکن دعا سے قبل یہاں آپ نے دیکھا خلفاء کرام کی دستار بندی کی گئی جو راولپنڈی سے، لاہور سے اور تلا گنج اٹک سے ہمارے عزیز بھائی ہیں۔ میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ دستار بندی ہو جائے اور وہ عقیدہ حق کے مطابق ہو، تو ایک بڑا اعزاز ہے۔ میں ان سب سنیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سائیں صاحب کو خصوصی طور پر کہ سائیں صاحب نے تھوڑے سے عرصے میں بڑی جدوجہد کی، دربار شریف کی تعمیر کی، مسجد شریف کی تعمیر ہوئی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر جمعہ ادا کیا جاتا ہے، 5 وقت کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور عنقریب ایک خوبصورت درسگاہ کا بھی افتتاح ہوگا۔ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں مدد فرمائے اور نظر کرم فرمائے۔ آج یہاں سے ایک ہی پیغام ہے، آپ نے علماء کرام کے مختصر لیکن خوبصورت خطابات سنے اور میں صاحبزادہ الیاس قمر القادری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑے اکثر انداز میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں جو راہ تصوف کے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، انہوں نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ثنا خانوں نے بھی تھوڑے تھوڑے وقت میں، چونکہ وقت جو ہے اس کی قدر ضرور ہم سب کو کرنی چاہیے اور یہاں پہ عموماً میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ باہر ہیں، بہت رش ہے،
اور میں ان صدیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اندر تشریف لے آئیں. ہو سکتا ہے باہر کوئی ساؤنڈ سسٹم ہو یا کوئی اسپیکر لگا ہوا ہو، تو جو میری آواز سن رہے ہیں آپ حال میں تشریف لے آئیں، اس حال میں آئیں تاکہ وہ اس حال میں اور لنگر بھی یہاں تقسیم ہوگا. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آستانے ہیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مرکز بھی ہیں اور مورچے بھی ہیں. جب کوئی دشمن وار کرتا ہے تو پھر یہ آستانے اور ان سے منسلک لوگ جو ہوتے ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ میدان عمل میں نکل جاتے ہیں. آج ایک چیلنج ہے ہم سب کے لیے اور وہ تحفظ ناموس ختم نبوت ہے کہ جس پہ حملے ہو رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو لوگوں نے نشانہ بنا لیا ہے اور بہت سے لوگ غدار قسم کے ان کے ساتھی بن رہے ہیں، ان کے سہولتدار بن رہے ہیں. میں آج اس آستانے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک ختم نبوت کے اصل وارث اللہ کے ولی علماء حق ہیں، عوام اہل سنت ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ختم نبوت میں حملے ہوتے رہے لیکن وقت کے مطابق اس کا تحفظ کرنے والے بھی میدان عمل میں نکلتے رہے. یاد کیجئے اپنی تاریخ کو، ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور دور خلافت ہے، دور صداقت ہے، جس میں پہلا حملہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ختم نبوت میں ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق میدان عمل میں نکل آئے، تلوار اٹھائی. آپ نے فرمایا سنیے میں جان دے سکتا ہوں، نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا. وقت بدلتا رہا، پھر ایک دور آیا کہ جب حضرت عمر بن خطاب کا دور تھا اور حضرت عمر بن خطاب کے دور میں حملہ کیا گیا، آپ بھی میدان عمل میں نکلے. پھر وقت آیا کہ جب حضرت عثمان غنی کا دور تھا، آپ نے بھی میدان عمل میں آ کر تحریک ختم نبوت کا تحفظ کیا. پھر ایک وقت آیا کہ جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حضرت کا دور تھا اور دشمن نے حملہ کیا، آپ میدان عمل میں نکلے اور آپ نے فرمایا سن میں علی ہوں اور میں نبی کے دین کا محافظ ہوں، میں جان دے سکتا ہوں، نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتا. وقت بدلتے رہے، حضور کے عاشق میدان عمل میں نکلتے رہے. دوستو یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ایک طرف یزید کی حکومت تھی اور ایک طرف امام علی مقام میدان عمل میں تھے. یزید نے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، میرے آقا کے ناموس رسالت پہ حملہ کیا، حضور کی شریعت پہ حملہ کیا، قانون قرآن پہ حملہ کیا، دین مصطفیٰ پہ حملہ کیا. تو حضرت امام علی مقام میدان عمل میں نکل آئے. یزید نے کہا حسین میرا راستہ چھوڑ دے، تمہیں میں مدینے کا گورنر بنا دوں گا، تمہیں میں حکومت سے حصہ دوں گا. آپ نے فرمایا سن میں حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں گورنر بننے کے لیے نہیں آیا، میں کسی تخت پر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میں نانا کے دین کے تحفظ کے لیے آیا ہوں. میں اپنی گردن کٹا سکتا ہوں، اسلام میں کوئی آنکھ نہیں آنے دیتا. ہم سے رقم نہ ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت میں جا رہے ہیں. دوستو دو نظریات بھی بن گئے، ایک نظریہ یزیدی ہو گیا، ایک نظریہ حسینی ہو گیا. جدھر ظلم تھا ادھر یزید تھا اور جدھر صبر تھا ادھر حسین تھا. وہ ظلم کی پہچان بن گیا، وہ دہشت گردی کی پہچان بن گیا، وہ بربریت کی پہچان بن گیا، حسین ادب کی پہچان بن گیا، انصاف کی پہچان بن گیا، صبر کی پہچان بن گیا اور میرے آقا کے دین کا روشن مینار بن گیا. اور خواجہ نظام الدین
ख्वाजा मोइन उद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का कदम उठा, आपने ऐसा फलाने तहसील पेश किया कि क़यामत तक यजीद सुन कर परेशान होते रहेंगे और यजीदियत बढ़ती रहेगी। आपने फरमाया शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीन बना अस्तु हुसैन, सरदार नादान दस्ते यजीद मक्का के बिनाए ला इलाहा अस्तु हुसैन। या रसूल नारा जो है ना, बेदार रहे, होशियार रहे। मैं बर्रे शबीर पाक और हिंद की बात करना चाहता हूँ कि यहाँ भी दुश्मन ने हमला किया, लेकिन यहाँ भी मेरे आका के चश्म चराग पीर सैयद मेर अली शाह गोलवी अली जिंदा है, मेरे आका के दीन पे कोई हमला नहीं कर सकता। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, कश्मीर में भी एक आवाज उठी जो मेंढक के मकाम से उठी और जिसके लोग आज गोई में आपको नजर आ रहे हैं और कोटड़ी में नजर आ रहे हैं, वहां ये आवाज उठी तो बाबा ने हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मैदान में कोटली, जिसको छोटा रबुआ कहा जाता था, यहां जब खत्मे नबूवत पे हमले हुए तो अल्लाह ने एक दरवेश दिया जो हजरत साहब मियां सादिक साहब गुलहाज शरीफ की शक्ल में आया और जो कोटली रबुआ बन रहा था वो मदीनातुल मसाजिद था। ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह। हजूर की खत्मे नबूवत में हमले होते रहे, मेरे आका के गुलाम मैदान अमल में निकलते रहे। मीरपुर में भी मुश्किल वक्त आया, उस वक्त सरदार साहब के वालिद गिरामी हज़रत किबला साईं रुकनुद्दीन साहब तशरीफ फरमा थे और साहिबजादा अतीकुर रहमान फैज़पुरी रहमतुल्लाह अलैह जो तहरीक खत्मे नबूवत के अजीम हमारे रहनुमा थे, इन दोनों ने मिलकर उस इल्गार को रोका। तारीख किसी को माफ नहीं करती। आगे चलिए, पाकिस्तान में फिर हालात खराब हुए तो मौलाना शाह अहमद कुरानी साहब कायदे मिल्लत इस्लामिया मैदान अमल में निकले। वक्त फिर बिगड़ा तो मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब मैदान अमल में निकले। दोस्तों, वक्त बदलता रहा, मेरे नबी के नामूस के पहरेदार मैदान में निकलते रहे। फिर एक वक्त आया कि मलिक अकबर साकी जैसे लोग मैदान में निकले, डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे लोग मैदान में निकले और फिर करीब ऐसा वक्त आया कि जब एक बुजुर्ग शख्सियत ने, एक ऐसा बुजुर्ग कि जिसने अपना तन मन तहरीक खत्मे नबूवत में कुर्बान कर दिया, मेरी मुराद खातम हुसैन जसरी मैदान अमल में निकला। ऊंची आवाज से नारे का जवाब है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। आज हम आपकी वसाफत से, इस आस्ताने से ये पैगाम दे रहे हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से और अपनी अदलिया से ये कहना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, आपने जो अदालत में बैठकर बात की है उसकी जो वजाहतें दे रहे वो नहीं चलेगी। आईने पाकिस्तान को देखें, आईने पाकिस्तान के मुताबिक कोई नर्सरी, कोई कादियानी अपनी मस्जिद का मीनार नहीं बना सकता, अपनी मस्जिद का मेहराब नहीं बना सकता, शायर इस्लामी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हमारी हुकूमत ने कान ना धरा तो फिर पाकिस्तान में हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, हम सबर करते रहे, आपकी महंगाई को बर्दाश्त किया, सबर किया, दहशत गर्दी पे सबर किया, बच्चे मारे गए, सबर किया, लेकिन सुने, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आका की तहरीक खत्मे नबूवत में कोई दूसरी हमला करे, ये कोई सुन्नियों का बच्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں بھی ایسا کیا گیا اور آئین میں ترمیم کے بارے میں سوچا گیا تو یہ سیاسی جلوس نہیں ہوں گے، یہ غازیوں کے جلوس ہوں گے اور شہادت منشن ہوگی اور رہنما امام علی مقام ہوگا، اس لیے کہ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں۔ اور جو لوگ سیاسی طور پر ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے جبے پہن کر، بڑی بڑی داڑھیاں رکھ کر اور بڑے بڑے وہ دستاریں پہن کر نکلتے ہیں، بات ختم نبوت کی ہوتی ہے، سودا ان کی سیاست کا ہوتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی پہچانتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بات عقیدہ جو میرے نبی کا وفادار نہیں وہ تحریک ختم نبوت کا وفادار نہیں، جو میرے نبی کی آل پاک کا وفادار نہیں، جو امام علی مقام کا وفادار نہیں، جو یزید کا حامی ہے وہ تحریک ختم نبوت کا وفادار نہیں ہو سکتا، جو صحابہ کا غلام نہیں ہو سکتا، وہ دین کا سردار نہیں ہو سکتا۔ اونچی آواز سے کہہ کے سبحان اللہ۔ ہم ایسے موجودیوں کی جماعتوں کو جانتے ہیں جو ٹگے ٹگے پہ دکھنے والے ہیں، جو منسٹری کے لیے، جو وزارت کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کر لے، وہ دین کا سپاہی نہیں بن سکتا۔ سوچئے کہ آپ نے علماء اہل سنت کو بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید اسمبلی میں ہیں اور مولانا شاہ احمد نورانی اپوزیشن کے لیڈر ہیں اور آفر کی گئی دشمن کی طرف سے باذریعہ وزیر اعظم کہ آپ کو اقتدار میں حصہ دے دیں گے، آپ تحریک ختم کر دیں، تو آپ نے فرمایا میں اقتدار کے لیے کراچی سے لاہور نہیں آیا، میں آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آیا۔ یہی جواب دیتے رہے اور بالآخر تحریک لبائی کے عظیم رہنما مولانا خادم حسین رضوی نے بھی یہی جواب دیا۔ انہوں نے کہا میں اقتدار میں چاہتا ہوں، ایک ٹوٹی ٹوٹی وزارت کا میں قائل نہیں اور نہ اس کے لیے آیا ہوں، تو مولانا آپ کس کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا میں حضور کے دین کے لیے آیا ہوں۔ اونچی آواز سے کہہ کے سبحان اللہ۔ ایک بار دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ سے اس اجتماع میں اور وسعت عطا کرے۔ آپ کا آستانوں پہ آنا، اپنے اپنے پیر خانوں سے محبت کرنا، دوستو یہ محبت صرف پیر خانے کی نہیں ہوتی، یہ کملی والے آقا کی محبت ہے۔ نگاہ مرشد کامل سے کر عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر ہو یا تحریک آزادی قبلہ اول ہو، آج فلسطین کے ظلم و ستم کو بھی ہم کنڈم کرتے ہیں۔ 30,000 سے زائد لوگ جامع شہادت نوش کر چکے ہیں، جس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے، خواتین ہیں، نوجوان ہیں، ملت اسلامیہ کے بزرگ ہیں۔ میں فلسطینی مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ مولا یہ تجھے چاہنے والے ہیں، یہ تیری بارگاہ میں سر جھکانے والے ہیں، یہ قبلہ اول کے وارث ہیں، نظر کرم فرما۔ ہمیں معلوم ہے کہ تو قادر کل ہے، تو مالک کل ہے، تو خالق کل ہے، تو سمیع البصیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، اگر تو چاہے تو بدر کے میدان میں فرشتے اتار سکتا ہے۔ یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اور آپ سوچیں گے ابھی تک سواری میں بیٹھ کر کوٹلی سرساوا شریف سیدین بادشاہ جو ایک مجذوب بچہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی مجذوبیت کو دین کے لیے ایک ایسی دیوار بنا دیا ہے کہ یہاں صرف مسجد نہیں بنی بلکہ مسجد علی المرتضیٰ بنی۔ مسجد
مسجد علی ابن طالب بنی ہے۔ دیکھیے مولا علی کا نام نامی اس میں گرامی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں جب شک پڑتا تھا نا کہ محفل میں منافق آ گئے تو ہم علی کا ذکر کر دیا کرتے تھے اور ذکر کر کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے، جن کا چہرہ خوشی سے کھل جائے وہ ایمان کی نشانی ہوتی تھی اور جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ منافقت کی نشانی تھی۔ یہ مسجد علی ابن ابی طالب، دوستو یہ صرف مسجد نہیں، یہ وہ مسجد ہے جس نے کفر کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، فرمایا علی جیسا بہادر نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں، پھر ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے بھی کم نہیں، اپنے دین کے لیے جان بھی دے سکتے تھے۔ اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یا رسول اللہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین تو قیامت تک رہے گا، امت بھی قیامت تک رہے گی، اسے صراط مستقیم کون دکھائے گا، اسے سیدھا راستہ کون دکھائے گا، اسے حق کی راہ کون دکھائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا سن ادھر آپ نے علی کو بتایا اور بازو پکڑا اور حضور نے فرمایا من کنت مولا فهذا مولا، میرے صحابہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ اور دوستو یہ وہ اسم پاک ہے کہ علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کرام کو آگے ان کا نام لے کر بغض علی کرتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنو صحابہ کرام کے نام پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت تک ولی بنتے رہیں گے، غوث و قطب و قلندر بنتے رہیں گے، لیکن صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس کو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے میرے آقا کی چوکھٹ پہ بیٹھے، جنہوں نے دین کی خدمت کی، مدینہ شریف میں حضور تشریف فرما ہوئے تو یہودیوں نے میٹھے پانی والا کنواں اس پر پابندی لگا کے مسلمانوں کو پانی دیتے تھے لیکن تھکا تھا، تو صحابہ نے عرض کیا حضور بڑی مشکل ہے، سرکار نے فرمایا ایسا نہ کرے ہم یہ کنواں ہی خرید لیں، لیکن مسائل نہیں تھے، یہ کون یہ کارنامہ سر انجام دے گا؟ مجلس سے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنا مال آقا کے حکم پر مسلمانوں کی سہولت کے لیے قربان کروں۔ آقا سے یہ جگہ بھی خریدی، ہمیں معلوم ہے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تو ماشاءاللہ۔ ہم صحابہ کرام ہمارے کسی اور کے نہیں، جو نبی کا وہ غدار ہے وہ صحابہ کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میرے آقا کی آل کا غدار ہے وہ حضور کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ دوستو حضرت قبلہ پیر سید سرور شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں عقیدہ بھی آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ نے فرمایا آپ وہ سامنے نوا تصویر تیری خیر کیمرہ عربستان کا دل ابو بکر صدیق دے ہاتھ لاگے لائیں اسے نہ مرد جمانتا بھی پٹ تن پاک دی وچ مشین بنیا لگی اور وہ علی مردانتا بھی عمر علی عثمان تصدیق کر دے سرور شاہ شکی شہدان کا۔ دوستو ایسے نہ ہمیں پیر چاہیے اور ایسے نہ مولوی چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو حضور کا بھی صدق کے دل سے وفادار ہو، نبی کی آل پاک کا بھی وفادار ہو اور صحابہ کرام کا بھی وفادار ہو اور اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھنے والا ہو۔ فقر ان کے در کا ہے، سائیں صاحب فقیری جو رہے
یہ ہے اسی گھر کی جس گھر کی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں خیبر دیا گڑ کوٹ جس فتح کیتا اس نو علی نہ آکھاں تے کیا جبا فقر نہ راوی ادا کیتا رب جلی نہ آکھاں تے کی آکھاں جدے حق خدا خود اعلان کرتا جدے حق خدا خود اعلان کرتا گلی گلی نہ آکھاں تے کی آکھاں سرور شاہ مرید جو علی نہ ہے اس کو ولی نہ آکھاں تے کی دوستو جو اس در کے سچے دل سے خادم ہو گئے نا وہ اللہ کے ولی چل جاتی ہے۔ سرکار کا ایک کلام میں اور آپ کی نظر کرتا ہوں، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس در سے نسبت رکھیں۔ یہ جو ہمارے سنگیت جنہوں نے خلافتیں لی ہیں یہ طلب ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ لوگ عظیم ہیں جو اس دور میں بھی اس راستے کے طلبگار ہیں، اور جو طلبگار رہتے ہیں نا کہیں کبھی نہ کبھی ان پہ نظریں گرم ہو جاتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں میری نظر ہو یا سائیں صاحب کی نظر ہو، جو پیچھے سائیں ہیں نا وہ نظر کر دیتے ہیں، کیونکہ گاری ایسا ہے فیضانی آل نبی اولاد علی کا بند تن پاک کا فیضان ہے، اور دوستو یہی فیضان ہے جو دین کے لیے بھی مختص رہا، حضور کی امت کے لیے بھی مختص ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی ذاتیات کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کی، بلکہ جن کے سودے بازار مصطفیٰ میں ہو جائیں پھر دنیا کے بازار میں نہیں بکا جاتا۔ پیر سید میر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، لہموں کا لہم جسموں کا جسم۔ حدیث کی آپ تشریح کر رہے ہیں، سب تشریح کرنا میرے آقا کی حدیث پاک کی تشریح قبلہ پیر میرے علی شاہ صاحب آسان الفاظ میں کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین کی۔ آپ نے فرمایا علی کا گوشت نبی کا گوشت، علی کا خون نبی کا خون ہے۔ تو حیدری آستانہ ہے، یہاں تو نعرہ حیدری کی شان ہے، اور نعرہ حیدری دشمن کے دل پہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج 4 یار، ہم کہتے ہیں آج 4 یار بھی ہمارے ہیں، لیکن اہل سنت کا یہ نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ۔ یہ 4 نعرے لگے تو مسلک واضح ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیعیت کو مضبوطی ہوگی نعرہ حیدری سے، ہم کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر چھوڑ دو، ایسا نہ ہو وہابیت کو کہیں مضبوطی حاصل ہو جائے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ دوستو سرکار فرماتے ہیں نعرہ ماریا ساریا کوٹ خیبر مرحب سنے تشکر پھڑ کے ماریا میں جب رو دے اندر لگا پل نہیں جب یار سونے للکاریا میں۔ آپ فرماتے ہیں سورج موڑی آندہ لاکے آپ کاندہ بیڑا نو توفان وچ تاریا میں سرور شاہ قسم خدا میں نو کدے کسے میدان نہ ہاریا۔ دوستو جو علی والے ہیں نا وہ نبی والے ہیں، اور جو نبی والے ہیں وہ علی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، آپ کے ذوق اور شوق کو قبول فرمائے۔ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اس آستانے کو مزید ترقیاں۔ اور جتنے سنگی ساتھی کھڑے ہیں، سنی فورس کے رضاکار کھڑے ہیں، میں نوجوانوں سے کہوں گا سنی فورس میں شامل ہو جائے۔ یہ سنی فورس جو ہے نا وہ سائیں صاحب کی فرمائش ہے، جناب نے کلام لکھا، آپ نے فرمایا اسی حیدری ملنگ کرو اساں نو نہ تن، جڑا کرے گا مقبول اسی ہوواں گے کہ ٹول بن کراں گول مول، کر سکتے ہیں جنگ اسی حیدری ملنگ کرو اساں نو نہ تن۔ سرکار فرماتے ہیں سنی نبی دے پیارے، سنی نبی دے پیارے، اس لیے کہ آپ مقدس ہیں، اس لیے کہ سنیوں میں ہی ممتاز قادری آیا ہے، اس لیے کہ سنیوں میں ہی ہمارے غازی علم دین شہید آئے ہیں۔ کوئی مسلک بتائے نا، کوئی بتا نہیں سکتا۔ سنی نبی دے پیارے، سرکار آگے فرماتے چنن علی دے اشارے، ایک وجہ یار چارے اولیاء دے پتنگ اسی حیدری ملنگ کرو اساں نو نہ تن۔ تو
مقطع عرض کرتا ہوں آخری شعر سے سب وقت بہت کم ہے. سرکار فرماتے ہیں سرور شاہ دی یہ گل سیدھی صاف تے اٹل گر نبی والا مل پویں دیر سوری ٹنگ اسی حیدری ملنگ کرو سننا تنگ. بہت سے مولوی آج کل تنگ کرتے کن کترے مولوی اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے, دل دکھتا ہے کہ جب یزید کی حمایت کرتے ہیں نا تو دل دکھتا ہے. یہ غیر سرکاری طور پر تو دوستو آپ کی قسمت ہے کہ ہم سرکار کے بھی غلام ہیں, حضور کی یاد کے بھی غلام ہیں, نبی پاک کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور اللہ کے ولیوں کی نسبت رکھتے ہیں. آج یہاں جتنے بیٹھے ہیں مختلف آستانوں سے, تو میں سب سے کہوں گا اپنے اپنے پیر خانوں سے محبت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت آپ کا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا پرچم بنا ہوگا. یہ سارے نظام بیکار ہیں, میرے نبی کا نظام ہی ایسا ہے جس سے ہم سب کو پیار ہے. بڑے ہی خوبصورت انداز میں مسلک حق کا اہل سنت والجماعت کی ترجمانی فرما رہے تھے کہ پیر صاحب, میں نے گزشتہ 3-4 دنوں سے آپ احباب کے گوش گزار کیا تھا کہ اس مرکز پر اہل سنت کے وہ درخشیدہ ستارے آ رہے ہیں جو کہ مسلک کی ترجمانی کریں گے, اور آپ اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو عرس پاک کی اس محفل میں ضرور ساتھ لے کے آئیں تاکہ ان کے عقیدے کی پختگی کا یہاں سبق ملے. تو قبلہ پیر صاحب نے آج جو ہمیں اس آستانہ عالیہ پر سبق پڑھایا ہے, اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.